الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے وقت کی ہر شے غلام ہے. یہ موضوع بہت اہم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی شان بتانے کے لیے کہ آج دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنی زندگیوں میں آسانیاں لے آئے، اس کی اصلاح کر سکے. اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا وہ اپنی طاقت بھر کوشش کرنے کے بعد اپنی اجڑی ہوئی زندگی کو سدھار سکتا ہے، یا اپنے بکھرے ہوئے کاروبار کو، رشتہ داروں کو وہ جمع کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وقت کے دھارے کو وہ موڑ سکے؟ کیونکہ دنیا کا رول ہے کہ وقت کی ہر شے غلام ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت تم تک نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ کے حکم سے. یعنی اگر اللہ کی اجازت ہوگی تبھی کوئی مصیبت آپ تک پہنچتی ہے، کوئی بلا آپ تک پہنچتی ہے. اب بلا تو پہنچ گئی، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اس کا علاج اگلی آیت میں فرمایا: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو. کس بات پر؟ کہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے یہاں سے آئی ہے، جو خوشی آئی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے، یہ میں نے نہیں حاصل کی ہے. جب اس طرح کا ایمان اللہ پر رکھے گا تو کیا فرمایا؟ یہدی قلبہ. اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اور اس کا دل اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ جس طرح خوشی آنے پر وہ مطمئن ہو کر سوتا تھا، اسی طرح غم میں بھی وہ مطمئن سوئے گا. وہ یہ سوچے گا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ مجھے مصیبت میں مبتلا کرے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں. اور پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اچیور ہم ہیں، یہ ہم نے حاصل کیا ہے، کاروبار ہم نے کیا ہے تو بینیفٹ ہماری وجہ سے ملا. جب کاروبار ڈوب جاتا ہے تب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کاروبار ڈوبا کیسے، اور پھر وہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور اس طرح وہ ایمان سے چلے جاتے ہیں. کوئی بولنے سے ایمان سے نہیں جاتا، لوگ دل سے بھی چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو کافر ہو چکے ہیں اور کرتے ہوئے پاجامے میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل سے انکار کر چکے ہیں، اگرچہ زبان سے اظہار نہیں کرتے، کیونکہ کمیونٹی میں ایسے رہتے ہیں کہ زبان سے اظہار نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ جب خوشی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ جب غم ملے تب شکر ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اس لیے کہ خوشی اور غم سب اللہ کی ذات سے ہی منسلک ہے. اور فرمایا: واللہ بکل شیء علیم. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے تم اسے جھیل نہیں سکتے، یہ میرے مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ جو مصیبت ہم نے تم پر ڈالی ہے یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے، جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو رہی ہے، یہ چیز ہمارے مناسب ہے اس لیے اچھی ہے، اور جو چیز ہمیں ملی ہے اور ہمارے مناسب نہیں ہے یہ ہمارے لیے خراب ہے. تو یاد رکھیں، جو چیز آپ کے مناسب لگتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خراب ہو، اور جو آپ کے مناسب نہیں ہے یعنی مصیبت ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہی آسانی کا سبب بنے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس بہت پیک پر ہے، ہر طرف سے خوشحالی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرے تو اس کی حکمت ہوگی.
جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، صدقے بھی نکال رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، تب مجھ پر مصیبت کیوں آئی؟ لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ بندے تو اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ تجھے پتہ نہیں تو نے اپنے کتنے دشمن بنا لیے، کتنے تجھ سے حسد کرنے والے پیدا ہو گئے، خود تیرے ہی خاندان کے لوگ اندرون خانہ تمہارے خلاف ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ کیوں یہ اتنی ترقی کر رہا ہے۔ انسان ہے اور اس کے پیچھے شیطان ہے، لیکن اللہ نے تجھ پر جو مصیبت ڈالی ہے وہ اس لیے تاکہ تیرے دشمن تجھ سے غافل ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ چلو اب مصیبت میں ہے تو ہمیں خوشی ملی، کیونکہ شیطان یہی سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا بھائی مصیبت میں ہو تو اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے دل کو بھی دلاسا دو کہ ہاں ہم بھی خوش ہیں اس لیے کہ یہ ہماری لائن میں ہے، لیکن یہ ہم سے اوپر اگر گیا تو ہمیں یہ خوشی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ایام، گردش زمانہ جس کے درمیان ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خوشحال رکھ سکے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ یہ مان کر چلے کہ یہ سارا کا سارا ٹائم اور وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہم اسی مناسب وقت میں چل رہے ہیں، کوئی نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان ہے جو 20 سال کی عمر میں گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے، گریجویٹ ہو گیا، 20 سال کی عمر میں گریجویشن کمپلیٹ کیا، 21 سال میں اس کو جاب ملنا چاہیے، لیکن 5 سال تک ویٹ کرتا ہے، 5 سال بعد اس کو جاب ملتی ہے۔ وہی دوسرا شخص ہے جو 25 سال کی عمر میں گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہے، جبکہ وہ لیٹ ہے، 26 سال میں جاب مل رہی ہے، 26ویں سال میں اس کو جاب مل جا رہی ہے۔ تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے حسد کرے؟ جسے 25 سال میں جاب ملی اس شخص سے حسد کرے گا جسے 20 سال میں ملی تھی؟ جو 20 سال میں گریجویشن کمپلیٹ کیا تو وہ شخص جو اس سے لیٹ ہے، یعنی اس نے 25 سال میں گریجویشن کمپلیٹ کیا، وہ یہ سوچ کر حیران ہے کہ 20 سال میں کیسے اس نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی اور میں نے کتنا اٹمپٹ دیا اس کے باوجود بھی میں فیل ہو گیا، اور یہ آگے کیوں ہے؟ تو اگر اس وقت یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو وہ بالکل آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، کسی سے حسد نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ہے کہ جو 25 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہے، 25 سال کی عمر میں، اور 30 سال کی عمر میں طلاق ہو جا رہا ہے۔ وہیں پر ایک بندہ اسی کی ایج کا ہے لیکن 25 سال میں اس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن وہ دیکھ کر پریشان ہے کہ 25 سال میں اس کی شادی ہو گئی اور ہماری نہیں ہوئی، ہم میں کیا کمی ہے؟ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، لیکن اسے اینڈنگ نہیں پتہ ہے کیونکہ اس کی 25 میں ہوئی اور 30 میں طلاق ہو گئی، اور یہ صاحب جو بیچارے حسد کے شکار تھے ان کی 35 میں شادی ہوئی اور آخری ایج تک شادی کامیاب رہی۔ تو انہوں نے اینڈنگ نہیں سوچی کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا مناسب رکھا ہے۔ ہمارے یہاں حسد کا جو بیج بویا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کے اچھے وقت سے پریشان ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اگر سے ہم سے جونیئر ہے اور ہم اس سے سینئر ہے اور اس کا اچھا وقت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا وقت آ گیا ہے، ہمارا وقت نہیں آیا، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہمیں مل جائے گا۔ ایک شخص ہے جو 25 سال کی عمر میں کسی کمپنی کا CEO بن رہا ہے، 25 سال کی ایج میں، بالکل کچی ایج میں، اور وہیں پر دوسرا شخص ہے جو جا کر 50 سال میں CEO بن رہا ہے، لیکن جو 25 سال میں CEO بنا تھا وہ 50 سال کی ایج میں مر گیا۔ یعنی کتنا سال اس نے اپنی نوکری سے لابھ اٹھایا؟ 25 سال۔ اور جو 50 سال کی ایج میں یعنی 25 سال کے انتظار کے بعد جب وہ CEO بنا تو اس کا انتقال کب ہوا؟ 90 سال کی ایج میں۔ کتنے سال نوکری میں رہا؟ 40 سال۔ یہ 40 سال اس کو ملے اس لیے کہ اس نے صبر کیا، اس نے اس کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کی جو 25 سال میں CEO بن گیا، بلکہ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ ہے 25 سال کا لیکن اس کا وقت آ گیا ہے، اور میں اگرچہ 30 سال کا ہوں لیکن میرا وقت نہیں آیا۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں یہ ذہنیت بن جائے گی کہ میں کسی سے حسد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جتنا کچھ ہے وہ وقت کا غلام ہے اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہے۔ تو کون ہے جو وقت سے باہر جائے؟ اور وقت کسی کا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھوں بک چکا ہے، وہ اسی کی مخلوق ہے، وہ جسے چاہتا ہے مناسب وقت دے دیتا ہے، بس انسان کو اس چیز پہ صبر کرنا چاہیے۔ آپ کے سامنے تاریخ ہے، 55 سال کی ایج میں براک اوباما یہ صدر کے منصب سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 55 سال کی ایج میں ریٹائرڈ ہوئے، اور وہیں 70 سال کی ایج میں ڈونالڈ ٹرمپ نے شروعات کی،
اسی کام کی. صدارت کی شروعات 70 سال میں کر رہے ہیں اور وہیں پر ان سے کم ایج کا لڑکا 55 سال میں ریٹائرڈ ہو رہا ہے. تو جب وہ 55 سال میں ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے 30 یا 35 سال میں وہ لگے ہوں گے کام پر, صدارت کے منصب پر بیٹھے ہوں گے. تو اس وقت ٹرمپ کتنے ہوں گے؟ 50 یا 60 سال کے. تو انہیں یہ جیلسی فیل تو نہیں کیا کہ یار اتنا کم عمر لڑکا کیسے وہ بن گیا, بلکہ انہوں نے اپنی دوڑ لگائی کہ یہ اس ایج میں بنا اس لیے کہ اس کا وقت ہو گیا ہے, ابھی ہمارا وقت نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں, جب آپ کہیں کہ ابھی میں تو ساری اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہوں, پھر بھی ہمارے لیے رشتے نہیں آ رہے, تو میں کیا کروں؟ تو جب وہ یہ کہتا ہے پورے اطمینان کے ساتھ کہ دوست ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے, تو دوست مذاق اڑاتے ہیں, بولے اب کب وقت آئے گا؟ ارے اوور ایج ہو گئے ہو, اب تمہارا وقت کب آئے گا؟ لیکن یہ ایمان بول رہا ہے, نا امیدی نہیں بول رہی ہے. اس کو نا امیدی سے مت کہے کہ ابھی وقت نہیں آیا, امید کے ساتھ کہے کہ میرا وقت نہیں آیا. جب آئے گا تو وہ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے جن کی پہلے شادی ہوئی تھی کہ وقت آیا بھی تو کتنا اچھا وقت آیا. تو اپنے رب پر بھروسہ رکھے, یہدی قلبہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا. اور یہ ہدایت کب ملے گی؟ جب آدمی ایمان رکھے گا. ایمان آپ کا مضبوط ہے اللہ کی ذات پر کہ خوشی ہے اللہ کی جانب سے, غم ہے اللہ کی جانب سے, دونوں. لیکن خوشی میں ہم اتنے مغمور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی نہیں یاد رہتا, اور جب غم پڑتا ہے تو پہلی صف میں جگہ نہیں رہتی ہے. تو یہ کون سا انصاف ہے کہ جب خوشی تھی تو مسجد کا راستہ ہی بھول گئے, اور جب غم آیا تو اب مسجد کی پہلی صف میں ریزرویشن شروع ہو گیا. تو یہ عادتیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے. واللہ علی کل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کریں. اور وہیں پر دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ابھی تک سنگل ہے, جن کی شادی ہی نہیں ہوئی, اور ان کے کلاس گروپ میں جو اسکول کے ساتھ میں تھے ان میں سے بہت سارے ایسے جو دادا بن گئے, بہت سے نانا بن گئے, اور ان کی ابھی تک شادی ہوئی نہیں. تو انہیں اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اصل میں ان کا وقت آیا نہیں, چاہے شادی ہو, چاہے بزنس ہو, کوئی بھی معاملات ہو. اگر آپ صحیح وقت کا انتظار کریں گے تو آپ مطمئن ہو کر سوئیں گے. ورنہ یاد رکھے مرنا تو سب کو ہے, لیکن آپ اس وقت مریں گے جب آپ 5 مرتبہ مر چکے ہوں گے. مرنے سے پہلے مرنے کا خوف آپ کو مار دیتا ہے. تو ایک تو مرنا ہی حقیقت میں, اور اس سے پہلے ٹینشن لے کر آدمی 10 بار مرتا ہے. تو یاد رکھے ہم بہت جلدی نہیں ہے اپنی زندگی میں, نہ بہت لیٹ ہوئے. ہم اصل میں اپنے وقت پر ہیں. ہم کہاں پر ہیں؟ اپنے وقت پر ہیں. آپ دوسرے کو, اپنے سینئر کو یا جونیئر کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. آپ بس یہ سوچیں کہ میں اپنے وقت پر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اچھا وقت ڈھونڈا ہے. اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کی کچھ باتیں سناؤں, بہت ہی زبردست, بہت ہی زبردست. آپ کے دیوان میں آپ نے فرمایا دع الایام تفعل ما تشاء, گردش زمانہ کو جو کرنا ہے کرنے دو, چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر کہ کیا وقت آئے گا, اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو آگے کیا ہوگا, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. وطب نفسا اذا حکم القضاء, اور خوش رہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کرے, چاہے اچھا ہو یا برا ہو. آپ کو نوکری ملی تب بھی خوش رہیں, نوکری چھوٹ گئی تب بھی یہ کہے کہ مالک مجھے پتا ہے یہ چھوٹی اس سے اچھا ہی دے گا. مالک کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو, یہ چھوٹی ہی اس لیے ہے کہ اس سے اچھا دے گا. یہ اطمینان کے ساتھ آپ آئیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ملتی ہے تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے, اور جب چھوٹتی ہے تو بھول ہی جاتے ہیں کہ آسمان کس سمت میں ہے کہ شکریہ ادا کریں. آگے فرمایا ولا تجزع لحوادث الليالي, اور یہ رات اور دن میں ہونے والے حادثوں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے. فما لحوادث الدنيا بقاء, اس لیے کہ دنیا میں ہونے والے انسیڈنٹ اور حادثوں کو بقا نہیں ہے. یہ جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں ایک دن ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. کون ہے ایسا جو ہمیشہ بے شادی شدہ ہے؟ کون ہے جو شادی ہو کر بھی ہمیشہ خوشحال ہے؟ ایسا کون ہے؟ کون ہے ایسا جس کے اوپر ایسی گاج گری کہ اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا؟ تو کیا ہمیشہ اس کا بزنس ٹھپ ہی رہے گا؟ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. آگے فرمایا وَرِزْقُكَ لَيْسَ يَنْقُصُهُ التَّأَنِّي, اور اگر تم لیٹ کرتے ہو, سست ہو جاتے ہو, کسی کام میں لیٹ ہو جاتے ہو کسی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے والی. اگر تم لیٹ ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے کام میں, تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی. وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ,
اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھی تم سوچو کہ رزق زیادہ ہو جائے گا، وہ زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ دیر سے آئے ہو تب بھی آپ کا رزق کم نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے بہت جلدی کی ہے کہ سب سے آگے آ گئے ہو تو آپ کا رزق دوسروں سے زیادہ نہیں ہونے والا ہے۔ ولا حزن یدوم ولا سرور، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ ولا بؤس علیک ولا رخاء، اور نہ ہی تنگ دستی ہمیشہ رہتی ہے نہ خوشحالی ہمیشہ رہتی ہے، دونوں سوچیں۔ ومن نزلت بساحتہ المنایا، آگے فرمایا لیکن یاد رکھو کہ جس کے برآمدے میں موت نے نزول کر لیا ہو، یعنی جس کے گھر میں موت آ چکی ہو، فلا ارض تقیہ ولا سماء، تو نہ اب زمین اس کو بچا سکتی ہے نہ آسمان اس سے بچا سکتا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے خالق کا انکار مت کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو کہ یہی حقیقت ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت لمبی چوڑی ہے۔ وَلَٰكِن، لیکن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء، جب اللہ کی قضا نازل ہو جاتی ہے تو زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بھی بندے پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو شاید انڈیا میں خوش نہیں ہوں تو کینیڈا چلا جاؤں، یہ تمام دنیا میں گھوم لو، اگر خوشی نہیں دینی ہے تو دنیا کے کسی کونے میں خوشی نہیں مل سکتی۔ آگے فرمایا دع الایام تقدر کل حین، ایام زمانہ کو، گردش زمانہ کو چھوڑو، وہ تو تمہارے ساتھ ہمیشہ غدر کرتا ہی رہے گا، کبھی اچھا کبھی برا ہوتا رہے گا۔ فما یغنی عن الموت الدواء، لیکن یاد رکھو کہ کوئی دوا اس دنیا میں نہیں ہے جو موت کا علاج کر سکے۔ تو جب موت آ جائے اور نہ بھی آئے تو اس پر یقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔